السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آج کی ایک داستان ڈاکٹر سعد اسلام کی زبانی۔ وہ کوسٹر میں 17 افراد سوار تھے۔ جب ہم نیچے اترے تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ پھر اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور زمین ہلنے لگی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک خوفناک سیلابی ریلا ہمارے بالکل قریب آ چکا ہے۔ اس ریلے کے ساتھ پتھر، مٹی اور لکڑیاں بہتی آ رہی تھیں۔ میں نے فوراً اپنے والد محترم کا ہاتھ تھام لیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ میری والدہ کو میرے بھائی نے سنبھالا ہوا تھا، جبکہ میری اہلیہ ڈاکٹر مشل فاطمہ اور 5 سالہ بیٹے ہادی کو ہماری گھریلو ملازمہ نے پکڑا ہوا تھا۔ اچانک ہم سب ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ذہن معاف ہو گیا، جیسے سب کچھ رک سا گیا ہو۔ یہ داستان جو ہم اس وقت چلاس کے ریجنل ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کی راہداری میں سن رہے تھے، ہمیں ڈاکٹر سعد اسلام سنا رہے تھے، لودھراں سے تعلق رکھنے والے شاہد اسلام میڈیکل کالج کے مالک۔ وہ بول رہے تھے اور وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ جب وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے بار بار آنکھیں پوچھتے تو پورے ماحول پر ایک گہرا سکوت چھا جاتا۔ ہر دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر سعد بتا رہے تھے، ہماری زندگی میں پہلی بار ایسا لمحہ آیا جب سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ میں والد صاحب کا ہاتھ تھامے پانی میں کھڑا تھا کہ اچانک وہ ہاتھ مجھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے انہیں آواز دی، کہا کہ نیچے مت بیٹھیں، زمین کچی ہے۔ پلک جھپکتے میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم میرے سامنے سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ وہ دل کے مریض بھی ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں بے بسی کی تصویر بن کر بیٹھا رہ گیا۔ جب پانی کچھ کم ہوا تو میں پہاڑ سے نیچے اترا۔ میرے جوتے سیلاب میں بہہ چکے تھے۔ آگے بڑھا تو والدہ کی آواز آئی، بیٹا آگے مت جاؤ۔ میں نے پوچھا، آپ سب خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہم سب خیریت سے ہیں۔ میں نے دوڑ لگائی تاکہ والد محترم کو تلاش کر سکوں۔ ننگے پاؤں، زخمی پاؤں کے ساتھ میں تقریباً 2 کلومیٹر پیدل گیا۔ آگے ریسکیو 112 کی گاڑی والد صاحب کو ہسپتال منتقل کر رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ میرے والد ہیں، گاڑی روکیں، مگر شاید وہ میری آواز نہ سن سکے۔ ریسکیو اہلکار جس محنت اور جذبے سے انہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ان کا کمال تھا۔ وہ کیچڑ اور پتھروں کے بیچ سے گاڑی نکالتے ہوئے برق رفتاری سے ہسپتال کی جانب رواں تھے۔ کافی آگے جا کر وہ رکے اور یوں میں ریجنل ہاسپٹل چلاس پہنچا۔ والد کو ابتدائی طبی امداد دی گئی اور میری بھی مرہم پٹی کی گئی۔ پھر میں واپس اسی جگہ روانہ ہوا تاکہ اپنی فیملی سے دوبارہ مل سکوں۔ وہاں پہنچا تو امی نے بھائی کی خبر دی، فہد اسلام سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے۔ ابھی اس صدمے سے سنبھلا ہی نہ تھا کہ امی بولیں، تمہاری مسز ڈاکٹر مشل فاطمہ بھی سیلاب میں بہہ گئی ہے۔ اور پھر جیسے میری روح ہی جسم سے جدا ہو گئی ہو۔ انہوں نے کہا، ہادی بھی، میرے 5 سالہ بیٹے ہادی کو بچانے کے لیے پہلے مشل فاطمہ نے چھلانگ لگائی اور پھر انہیں بچانے کے لیے فہد بھی دریا کی بے رحم موجوں میں اتر گیا۔ بس اس وقت میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ پھر ضلعی انتظامیہ، پولیس، مقامی لوگ، سب نے جس انداز میں ہمیں حوصلہ دیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن عطاء الرحمن ککڑ صاحب نے ہمیں اپنے گھر لے جا کر خود ہمارے ساتھ صبح سے رات گئے تک ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ ہر متاثرہ فرد کی کہانی مختلف تھی، مگر دکھ، اذیت، بے بسی اور غم سب کا مشترکہ احساس تھا۔ کسی نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، کسی کا گھر، فصلیں اور زمینیں مٹ گئی۔ یہ دنیا فانی ہے، نہ خوشیاں ہمیشہ رہتی ہیں نہ غم، لیکن جب تک زندگی ہے، ایک دوسرے کے لیے آسانی کا ذریعہ بنیں، برا نہ سوچیں، برا نہ کریں، کیونکہ یہاں کسی کو نہیں پتہ کہ آخری ٹائم کس کا پہلے آئے گا۔
کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی میں اپنے پیارے رشتہ داروں بہن بھائیوں کو وقت دیں، جتنا ہو سکتا ہے ہر کسی میں خوشیاں بانٹیں، کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں اپنی زندگی میں دوچار ہے۔ آپ ان کے لیے خوشی کا سبب بنیں، اپنے غم کا نہ کہ اپنے غم کا۔